ہمارا پہلا لیکچر زمانہ نزول کے بارے میں تھا اور سورت کے بارے میں اس کا زمانہ نزول، سبب نزول، شان نزول، اس کا تاریخی پس منظر آپ کو جب معلوم ہو تو اس کی تفسیر بہت بہتر طریقے سے انسان کو سمجھ آتی ہے۔ آج ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ اب یہ تحقیق ہو جانے کے بعد جہاں ہمارا لیکچر ختم ہوا تھا کہ سورت نور سن 6 ہجری کے نصف آخر میں سورت احزاب کے کئی مہینوں بعد نازل ہوئی ہے۔ ہمیں ان حالات پر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے جن میں اس کا نزول ہوا۔ جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج شروع ہوا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہودی، منافقین سب یہ محسوس کرنے لگ گئے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل بوتے پہ شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق آپ ضرور پڑھیے، میں نے جیسے کہ کہا تھا رحیق المختوم میں پڑھیں، اور بہت سی کتابیں ہیں، آپ دیکھیں اس کو کہ کتنی بہترین اور زبردست وہ جنگ تھی۔ تو جنگ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر 10,000 فوج کے ساتھ مدینہ پہ چڑھ آئے تھے، مگر 1 مہینے تک سر مارنے کے بعد آخرکار ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علن اعلان فرما دیا، ابن ہشام جلد نمبر 3 میں 266 میں، اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ آپ کا یہ فرمان تھا۔ یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے، اور اب اسلام بچاؤ کے نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا، اور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یہ حالات کا بالکل صحیح جائزہ تھا جسے دوسرے فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ اسلام کے اس روز افزا عروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی، یہ بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے۔ بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کئی گنا زیادہ قوت لے کر آئے تھے، اور مردم شماری کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت تک عرب میں بامشکل 1% تھے، یعنی 100 میں سے 1%۔ اس عروج کی وجہ مسلمانوں کی اسلحے کی برتری بھی نہ تھی، ہر طرح کے ساز و سامان میں کفاری کا پلہ بھاری تھا۔ معاشی طاقت اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے اور مسلمان بھوکوں مر رہے تھے۔ ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرک اور اہل کتاب قبائل تھے، اور مسلمان ایک نئی دین کی دعوت لے کر قدیم نظام کے سارے حامیوں کی ہمدردیاں کھو چکے تھے۔ ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھائے لیے جا رہی تھی وہ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی، جسے تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو اخلاق ایسی طاقت ہے کہ بغیر تلوار چلائے آپ دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں، دشمن کو زیر کر سکتے ہیں، اور بہت سے واقعات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اخلاق سے بسمل ہو کر بڑے بڑے سرداران مکہ اور بڑے بڑے دوسرے قبائل کے سرداروں نے آپ کے سامنے فوراً اسلام قبول کیا، وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے تھے۔ اور آج بھی جب آپ نکلتے ہیں دین کی راہ میں، آگے جب صورت شروع ہوگی احکامات آپ دیکھیں گے تو آپ کو اکیلے نکلنا پڑے گا، تو مت گھبرائیے گا۔ مسلمان اکیلے ہی تھے، بہت تھوڑی تعداد میں تھے، کوئی جاؤ جتھا نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، کوئی طاقت نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازا۔ اصل تھا ایمان اور اخلاق کی طاقت۔ ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے داغ سیرتیں ہیں جن کی طہارت اور پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم و ضبط بھی پیدا کر دیا ہے، جس کے سامنے مشرکین اور یہودیوں کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا آ رہا تھا۔ برے لوگوں کی ایک خصلت ہوتی ہے
کہ جب وہ دوسروں کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں صحیح طور پر دیکھ لیتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ان کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں، تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور ان کی خوبیاں اپنائیں، بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنی جیسی برائیاں پیدا کریں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھالیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں۔ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب آپ سورۃ نور کے احکامات پڑھیں گے اور آپ جب پردہ کرنا اور شرعی پردہ کرنا شروع کریں گے تو پہلا جو اٹیک کیا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ کو روکا جائے گا تاکہ ہم اس قابل نہیں ہو سکے، آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ہم قرآن نہیں سیکھ سکے، ہم پردہ نہیں کر رہے اور یہ ہم سے آگے کیوں بڑھ گئی، یہ کیوں شرعی پردہ کرنے لگی، اور مخالفت میں بہت سی آپ کے کھڑے ہو سکتے لوگ جن سے آپ کو امید نہیں ہوگی۔ اور دوسری چیز پھر کیا کہیں گے کہ 7 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب اس کو پردے کی سوچی ہے، بھول گئی ہے کہ جوانی یا ٹین ایجر میں یہ کیا کرتی تھی، اور آپ کی پچھلی باتوں کو بار بار دہرائیں گے۔ اور یا پھر کچھ بھی نہیں انہیں ملے گا تو پردے کے بعد اگر آپ سے ذرا سی بھی کوئی بھول چوک ہوگی تو فوراً آپ کے پردے کو کرٹیسائز کریں گے، آپ کی نمازوں کو کرٹیسائز کریں گے کہ بڑی مومنہ بنتی ہے، اور حرکتیں دیکھو، پہلے اپنا اخلاق تو درست کر لے پھر پردہ کرے، تو اس طرح کی باتوں سے بہت آپ کو واسطہ پڑے گا۔ بہرحال یہ ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کارروائیوں سے ہٹا کر گھٹیا حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیر دیا۔ یہ ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے، جب آپ پہ کوئی کرٹیسائز کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، اس لیے آپ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے، اس لیے بلا ارادہ یا بلا کسی اور طریقہ کار سے اقرار پایا کہ مدینہ کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہودی اور مشرکین باہر سے زیادہ فتنے اٹھانے کا سبب بنے۔ اس نئی تدبیر کا پہلا ظہور ذی القعدہ سن 5 ہجری میں ہوا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے متنبع بیٹے کی، یعنی منہ بولے بیٹے کی، متنبع کہتے ہیں دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا اور خاندان میں اسے بالکل سلبی بیٹے کی حیثیت دینا، اس کی جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے خود اپنے متنبع زید بن حارث کی متعلقہ بیوی زینب بنت جاش سے نکاح کیا۔ اس موقع پر مدینہ کے منافقین پروپیگنڈے کا ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور باہر سے یہود اور مشرکین نے بھی ان کی آوازیں ملا کر جھوٹ گڑنا شروع کیا۔ انہوں نے عجیب قصے گھڑ گھڑ کر پھسلائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بدنام کیا جائے اور اسلام کو بدنام کیا جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ کس طرح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس پر عاشق ہو گئے، اور کس طرح بیٹے کو ان کے عشق کا علم ہوا اور وہ طلاق دے کر بیوی سے دستبردار ہو گئے، اور پھر کس طرح انہوں نے خود اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ یہ قصہ اس کثرت سے پھیلایا